الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هو الذي جعل الشمس ضیاء. وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے سورج کو روشن، والقمر نوراً اور چاند کو نور، وقدرہ منازل اور مقرر کی ہے اس کے لیے منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ جان لو تم سالوں کی گنتی اور حساب. ما خلق اللہ ذالک نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو پرہیزگار ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا اور راضی ہو گئے ہیں وہ دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها اور مطمئن ہو گئے ہیں اس زندگی پر، والذین ہم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بما کانوا یکسبون بسبب اس کے جو وہ کماتے رہے ہیں.
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یہدیہم ربہم بایمانہم، رب تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، دعواہم فیہا، اور پکارا ان کو ان باغوں میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات ان کی اس کے اندر سلام ہوگا، وآخر دعواہم ان، اور ان کی آخری دعا ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت سمجھانے کے لیے مخلوق کی توجہ مختلف چیزوں کی طرف دلائی، اور اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کو سمجھو۔ ارشاد ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی، اور یہ آیت کا مفہوم و ترجمہ اور تفسیر سمجھیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے سورج کو روشن۔ سورج کی روشنی کا فائدہ ساری دنیا جانتی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص سورج کی روشنی سے اور اس کے ذریعے فصلوں میں میوے اور پھلوں کے پکنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ والقمر نوراً، اور چاند کو نور بنایا ہے، وقدرہ منازل، اور مقرر کی ہیں اس کے لیے منزلیں، 29 یا 30، کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ جان لو تم سالوں کی گنتی اور حساب کو۔ دنیا میں 2 قسم کے حساب ہیں، ایک کا تعلق سورج کے ساتھ اور ایک کا چاند کے ساتھ ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور جیٹھ، ہاڑ، ساون وغیرہ جو ہندی مہینے ہیں ان کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ اور جو اسلامی مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، یہ چاند کے لحاظ سے ہیں۔ ہماری عبادات کا تعلق دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ مثلاً رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کا چاند چڑھے گا تو لوگ روزے رکھیں گے، شوال کا چاند طلوع ہوگا تو ہم نے عید کرنی ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ کا چاند طلوع ہوگا تو حج کے احکام کی تیاری ہوگی، اور 9 ذوالحجہ کو حج ہوگا۔ ہماری نمازوں کے اوقات، روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ آج ہم نے جس وقت پر نماز پڑھی ہے، چند دن کے بعد نماز کا وقت آگے کرنا پڑے گا، تو چونکہ ہماری عبادت کا تعلق چاند اور سورج کے حساب سے ہے، اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حساب کا علم جاننا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی جگہ کے مسلمانوں کو ان کا حساب نہیں آتا تو وہاں کے سارے لوگ گنہگار ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو چاند سورج کے حساب کا علم ہے تو باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ جیسے کوئی کام فرض کفایہ ہو، نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اگر پوری بستی میں سے کسی نے بھی نہ پڑھا تو وہ پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اگر چند آدمیوں نے پڑھ لیا جو کفایت کو پورا ہو گیا تو تمام لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ بہرحال چاند کے حساب کو سورج کے حساب کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہماری عبادات اس پر موقوف ہیں۔ کسی وقت صبح صادق ہوگی، اشراق کس وقت پڑھنی ہے، سورج کس وقت غروب ہوگا، کہ مغرب پڑھنی ہے، روزہ افطار کرنا ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے ساتھ۔ سورج بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے اور چاند بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، دنیا کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، علم سے فائدہ حاصل کرتی ہے، اور جس نے آنکھیں بند کر لی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کا انعام ہونا بتایا، آگے قدرت کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ والنوم سباتا، اگر چند دن آدمی کو نیند نہ آئے تو کلی طور پر پاگل ہو جائے گا، یا نیم پاگل تو ضرور ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں نیند کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت سویا رہے، نہ نماز روزے کا خیال ہو، نہ ڈیوٹی کا خیال ہو۔ اپنے وقت پر سونا نعمت ہے اور اپنے وقت پر جاگنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، چاند، سورج، ستارے، بے شمار چیزیں آسمانوں میں پیدا کی ہیں، اور زمین میں پہاڑ، میدان، دریا، درخت، انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، پھل فروٹ، اناج، عجیب قسم کے پھول، ترکاریاں اور فصلیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ تمام چیزیں لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو پرہیزگار ہے۔ اس کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں اور اس کے انعامات ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے قائل نہیں ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے ہیں وہ دنیا کی زندگی پر، وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں اس زندگی پر۔ اس طرح کی نہ نماز کا خیال ہے، نہ حلال نہ حرام کی پرواہ ہے، بس یہی خیال ہے کہ دنیا آئے چاہے جس طرح آئے۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے، حدیث اس کی تردید کرتی ہے، اور ایک ہے فرائض واجبات کا خیال رکھتے ہوئے جائز طریقے سے مال کمانا، اور یہ بات کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ اس سے شریعت نہیں روکتی۔ جائز ملازمت ہے، مزدوری ہے، صنعت و زراعت ہے، جائز قسم کے جتنے بھی پیشے ہیں سب صحیح ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ قیامت کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں اس کا پھل ان کو ملے گا۔ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے۔ شاعر کہتا ہے از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو، بندے عمل کے نتیجے سے غافل نہ ہوں۔ گندم بوئے گا گندم کاٹے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اگر انسان نے جو کی کاشت کی ہے، جو بوئے ہیں تو جو کاٹے گا۔ نیکی کرے گا اس کا پھل پائے گا، بدی کرے گا اس کا پھل پائے گا۔ لیکن معاف کرنا، آج ہمارا ذہن کچھ ایسا بن گیا ہے کہ بوتے کچھ ہیں اور امید کسی اور کی رکھتے ہیں، بلکہ بوتے کچھ بھی نہیں اور کہتے ہیں کاٹیں گے سب کچھ، عمل کے قریب نہیں جاتے، اور امید یہ ہے کہ ہمیں جنت میں سب کچھ ملے گا۔ جنت کے ہم وارث ہے۔ جو آدمی کبھی نماز روزے کے قریب نہیں گیا، مرنے کے بعد اس کو بہشتی کہتے ہیں۔ غافلوں کے برعکس فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کیونکہ محض دعویٰ ایمان سے کچھ نہیں بنتا، ساتھ اچھے عمل بھی چاہیے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، رب تعالیٰ ان کو ہدایت پر قائم رکھے گا اور ان کو پہنچائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گے ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں ہوگا۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا۔ تو جتنا بھی آپ حضرات نے پہلے سنا درس قرآن، اس کے اندر سب سے جو پہلی بات، اہم بات ہے، وہ انسان جو دنیا کی زندگی ہے اس کو کھیل تماشا نہ سمجھے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الدنیا متاع الغرور، یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس دھوکے کے اندر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں بقدر ضرورت دنیا کمانی چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ رزق حلال واضح مقدار کے اندر ہے، واسع مقدار کے اندر ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایسی نہیں کہنا چاہیے کہ دنیا دار ہے۔ دنیا دار وہ ہے جو دنیا کے اندر لگ کے اللہ کے احکامات کو بھول جائے۔ دنیا دار اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ کے احکام کو نہ بھولے، بلکہ اللہ کے احکام کو ہی پورا کرے اور دنیا رزق حلال واضح مقدار میں کمائے، اس انسان کو دنیا دار نہیں کہیں گے۔ تو آج کا درس قرآن تھا، اس کے اندر تفصیلی گفتگو ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی جنت کی نعمتوں سے کل کے درس قرآن کے اندر بات کریں گے۔
تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔